کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، اصحابکہ یا نور اللہ۔ نیکیوں سے سجے رحمت و بھرے مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا احسان ہے، کروڑہ کروڑ شکر ہے کہ دن کے آغاز میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کر لیں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنی شروع ہو جائے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے اے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں ہمارے لکھے ہیں زندگی کے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو ان نیکیوں کے سبب رحمتوں، برکتوں، خیر، بھلائیوں، علو، شرف کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ جہاں اتنی ساری نیتیں پیش نظر رکھیے گا، وہاں ذرا اس نیت پر بھی تو غور کر لیجئے، موقع کی مناسبت سے کتنی پیاری جامع نیت ہے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آئیے نیکیاں کرنے کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ بھی اپنا حصہ اس میں ظاہر ہے شامل کر سکیں گے۔ ریسورسز میں ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، پہلے ہم لیکن تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی طرف چلیں گے۔ آپ سے تو بات چیت ہوتی ہی رہے گی۔ اہلا و سہلا بکم، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آج جو تلاوت قرآن پاک کی جائے گی اس میں نمازوں کے حوالے سے، جو 5 وقتہ نماز ہیں، فرض نماز، اس کے حوالے سے، بہت خوب، قرات کے حوالے سے اور تہجد کے حوالے سے بھی۔ ارے واہ واہ بھائی واہ، اچھا اچھا اچھا۔ آیات، پارہ نمبر وغیرہ؟ 15واں پارہ ہے جی، اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لبیک، حاضر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم۔ میرے آقا
امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان آیات بینات کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں فرماتے ہیں: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ اس کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی مبارک تفسیر خزان عرفان شریف میں رقم طراز ہیں۔ اس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ گئیں، ترجمہ کنز الایمان، اور صبح کا قرآن تفسیر۔ اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قراءت ایک رکن ہے اور جز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ قراءت نماز کا رکن ہے۔ ترجمہ: بے شک صبحوں کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تفسیر: یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تہجد نماز کے لیے نیند کو چھوڑنے یا بعد عشاء سونے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں۔ نماز تہجد کی حدیث شریف میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ حضور کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ مسئلہ: تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں اور متوسط 4 اور زیادہ 8 ہیں، اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائیں۔ مسئلہ: اگر آدمی شب کی 1/3 عبادت کرنا چاہے اور 2/3 سونا تو شب کے 3 حصے کر لے، درمیانی تہائی میں تہجد پڑھنا افضل ہے، اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو نصف اخیر افضل ہے۔ مسئلہ: جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کے لیے تہجد ترک کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں بھی ہے۔ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور کی حمد کریں گے۔ اسی پر جمہور ہیں۔ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام۔ بعض مفسرین نے کہا مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور وقت بعثت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض نے کہا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنے مناہی یعنی ممنوع کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما۔ اور اس کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ منصب نبوت میں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ دنیا سے رخصت کے وقت نبوت کے حقوق واجبہ سے عہدہ برآ فرما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو، مگر یہ توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو، جیسا کہ علامہ سیوطی نے قیلہ فرما کر اس آیت کے مدنی ہونے کا قول ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہوں، اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، یا قرآن آیا اور شیطان ہلاک ہوا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔
کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں دولت و سولت یعنی روب و دبدبہ حاصل ہو، مگر اس کو پائیداری نہیں، اس کا انجام بربادی و خواری ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز فتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کو لوہے اور رانگ یعنی قلعی دھات سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، حضور یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز یعنی صورتیں اور آیتیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، کہ اس سے امراض ظاہرہ اور باطنہ، دلالت و جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ اعتقادات باطلہ و اخلاق رذیلہ یعنی غلط عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ و معارف الہیہ و صفات حمیدہ و اخلاق فاضلہ یعنی صحیح عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہمانی و شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے، یعنی کافروں کو جو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں یعنی کافر پر کہ اس کو صحت اور وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر و دعا اور طاعت و ادائے شکر سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے یعنی تکبر کرتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کوئی شدت و ضرر یعنی تکلیف و نقصان اور کوئی فقر و حادثہ یعنی مفلس و صدمہ پہنچے تو تضرع و زاری سے گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے دعائیں کرتا ہے۔ ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ عربی کا محاورہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی دن کی قدر اگر ہمیں پہچاننی ہے تو جب اندھیرا چھا جائے، رات ہو، تو پھر احساس ہوگا کہ ہاں دن میں یہ ہو سکتا تھا اور دن یہ ہوتا ہے، ورنہ دن ہی دن رہتا تو وہ بات فیلنگ وہ نہیں ہوتی۔ غم ہو تو خوشی کی قدر محسوس ہوتی ہے، دکھ آئے تو سکھ یاد آتا ہے، اور سکھ ہو اور دکھ آ جائے تو پتہ چلتا ہے نا، ایک دوسرے سے کنٹراسٹ جب ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ہاں یار وہ کیفیت، وہ فیلنگ، وہ حالات ایسے تھے۔ ایک صاحب تھے، فرضی حکایت ہے، بہت امیر کبیر تھے، اور کھاتے پیتے گھرانے کے ظاہر تعلق تھا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں کی تربیت کا ذہن تھا، تو لیکن بہرحال اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو ایک دن تھوڑا ان کا بچہ بڑا ہوا، ہوشیار ہوا، ان کے ذہن میں آیا کہ اس کی تھوڑی سی یوں بھی تربیت کرنی چاہیے، ٹریننگ یوں بھی کرنی چاہیے کہ گویا کہ ایک اسے مشاہداتی دورے پہ مجھے کہیں لے کے جانا چاہیے، اور اسے احساس ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ میری دولت کو اڑا دے، گلچھروں میں ضائع کر دے، تو اسے کہیں ایسی جگہ میں لے کے جاؤں تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ غربت ہوتی ہے، یہ فیلنگ ہوتی ہے غربت کی، اور اس سے پھر یہ کیئر کرے، کاشیس ہو جائے، محتاط ہو جائے، اور مطلب اس کو سنبھالے، لائف سٹائل، اس کو وہ والا بھی لائف سٹائل پتہ چلے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ ذہن بنایا انہوں نے، اور اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ بیٹا چلیں گے ہم، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ غریبوں کا بھی لائف سٹائل دیکھیں اور اس کا آپ اس کا مشاہدہ کریں، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ وہ خوش ہو گیا، اس کو تو سیر کا سمجھ لیں، ایک مل گیا چانس کہ اچھا چلو ٹھیک ہے چلیں گے۔ تو والد صاحب نے کیا کیا کہ مضافات کے علاقے میں، اندرون علاقوں میں جو مطلب شہروں سے دور ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں، ایک گاؤں کا انتخاب کیا، وہاں ان کی کوئی ترکیب ہوگی، اور ایک غریب گھرانے میں 2 دن بسر کرنے کی انہوں نے ترکیب بنائی۔ تو چلے گئے بیٹے کو لے کر،
اب وہاں جب یہ 2 دن رہے تو اب یہ بھی آبزرو کر رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے کیا کرتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک مخصوص قسم کی جو چمک ہوتی ہے نا, جو ایکسپیرینس انجوائے کر رہا ہوتا ہے, جو کوئی کام جس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو چہرے پہ چمک آ جاتی ہے, بشاشت آ جاتی ہے, اور انٹرسٹ, دلچسپی اس میں ارائز مطلب محسوس ہو رہی ہوتی ہے, وہ محسوس کی. اب یہ یعنی کہ بڑے خوش کہ یار اچھا میرا تجربہ کامیاب جا رہا ہے لگ رہا ہے کہ, اور یہ جو ہے یہ لائف سٹائل اس نے دیکھا ہے اور اسے احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم کس طرح رہتے ہیں اور یہاں ہم کہ یہ کس طرح رہ رہے ہیں, تو اس کا ذہن بن جائے گا. وہ 2 دن رہے. 2 دن رہنے کے بعد وہ واپس آئے. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک بچہ جب واپس آئے گا سیر کر کے, اور ایک ہی گیا ہے خاص طور پر اپنے ابو جان کے ساتھ, تو دوسرے بچے اسے کیسے گھیر لیں گے جب وہ آئے گا. تو کزن, بہن, بھائی, کیا ہوا تھا بتاؤ, اچھا کیا ہوا. تو چاہتا بھی باپ یہی تھا, تو اس نے جو ہے وہ جب موقع دیکھا تو بٹھا لیا. ہاں بولا بیٹا آپ نے سیر کی, کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بولا ڈیڈ ونڈرفل, زبردست. اچھا کیا سیکھا آپ نے وہاں, آپ نے سیر کیا, اتنے مشاہدے کی, اتنی ساری چیزیں, تو کیا آپ کو سمجھ میں کیا آیا, کیا ایکسپیرینس ہوا آپ کا؟ بولا ڈیڈ میں تو حیران رہ گیا. کیا حیران رہ گیا؟ کیا ہمارا تو جو لان ہے وہ تو چند اسکوائر یارڈ پر ہے, فیو اسکوائر یارڈز پر مشتمل ہے. اور پھر تو کہا وہاں تو کھیت ہی کھیت ہیں, حد نظر تو کھیت ہی کھیت ہیں. اچھا. بولا اور میں نے پتہ ہے آپ کو کیا دیکھا؟ جی. کہا بولا ہم اپنے پول میں نہاتے ہیں نا. جی. تو بولا وہ تو فریش واٹر میں نہاتے ہیں, ندی ہے وہاں, تو اتنی بڑی ندی بہتی ہے. اچھا اور؟ تو کہا ہم تو وہ پانی پیتے ہیں اپنے جو ہوتا ہے پیوریفائڈ بن کر آتا ہے. تو بولا وہ تو فریش چشمے کا ابلتا ہوا فریش واٹر وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی. بولا ہمارے گھر میں ایک بلی ہے پالتو, پھر میں نے تو ادھر 4-5 بلیاں منڈلاتی دیکھی ہیں. یہ اب وہ باپ سر کھجا رہا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ تو اور بتائیے. تو کہا وہ ہمارے گھر میں 2-3 ملازم ہیں. جی ہاں, میں نے دیکھا ہے وہ تو دوسروں کی خدمتیں کرتے ہیں, دوسروں کی خدمت کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کی, محلے داروں کی, تعاون کرتے ہیں ان سے. اچھا. ہمارا ایک باڈی گارڈ ہے, ایک چوکی دار ہے. جی. وہاں ان کے دوست ان کی حفاظت کرتے ہیں. محلے داری اتنی زبردست ہے کہ میں نے دیکھا کہ دوست جو ہیں وہ ان کے جو پڑوسی ہیں وہ ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اچھا اور؟ تو کہا ہم لوگ رات کو اپنے گھر میں صحن میں بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں, کمکمے ہمارے گھر میں فانوس ہیں. تو اب آپ کو شاید امید ہوئی. بولا ہاں تو کہا وہاں تو آسمان کے تارے, اتنا زبردست منظر ہوتا ہے. تو اب باپ تو گنگ ہو گیا کہ یار یہ تو, بولا ڈیڈ جلدی بتائیے نا ہم غریب کب بنیں گے غریب. تو اصل میں بات ہے پرسپیکٹو کی, تناظر کی, کہ کون سا کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کس چیز کو. وہ نا ایک استاد صاحب کلاس روم میں آئے, انہوں نے مارکر لیا, وائٹ بورڈ پہ 2 برابر لائنیں, ایک بڑی لائن لگا دی, اتنی بڑی یوں سمجھ لیں, اور ایک اتنی بڑی لگا دی. اور انہوں نے کلاس میں اعلان کیا کہ دیکھو بیٹا یہ 2 لائنیں ہیں, جو ٹاپ کی لائن ہے یہ بڑی ہے, اور یہ جو دوسرے نمبر کی لائن ہے یہ چھوٹی ہے. اب آپ کا ٹاسک یہ ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے لائن نمبر 2 کو, جو دوسری لائن ہے نا, اسے بڑا کرنا ہے, مگر کنڈیشن یہ ہے کہ نہ تو آپ اوپر والی لائن کو مٹائیں گے, اس کو رب نہیں کریں گے, اور نہ نیچے والی لائن کو کھینچ کر لمبا کریں گے. یہ 2 کنڈیشن ہے, اور آپ نے دوسری لائن کو بڑا کرنا ہے. پہلے تو آلریڈی وہ چھوٹی ہے. تو اب وہ کلاس میں سناٹا چھا گیا کہ یار اب یہ تو سر نے تو ایسی کنڈیشن لگا دی, اب ہم جائیں کہاں. کہتے ہیں کہ لائن نمبر 2 کو بڑا بھی کرو, اور کہتے ہیں پہلی والی لائن کو چھوٹا بھی نہیں کرنا, اور دوسری والی لائن کو کھینچ کر لمبا بھی نہیں کرنا, آگے بڑھانا بھی نہیں ہے. اب اس کو بڑا کیسے کریں؟ تو اب یہ وہ انجوائے کر رہے ہیں کیفیت کہ اب بچے سوچ رہے ہیں, ظاہر ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے, ذہن جو ہے وہ چل رہا ہے, راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسا نکالا جائے. اب اسی اثنا میں ایک ذہین طالب علم تھا, وہ بس اس کے چہرے پہ چمک آ گئی, اس کو سمجھ میں آ گئی کہ سر اجازت ملی آئیے. وہ گیا, اس نے مارکر اٹھایا, ایک اور لائن کھینچی جو سب سے چھوٹی تھی, کہا دیکھیں یہ اس سے بڑی ہو گئی. سمجھ میں آئی؟ لائن نمبر 2 لائن نمبر 3 سے بڑی ہو گئی نا. اس کے حساب سے دیکھے گا
لائن نمبر 1 کے حساب سے، میں سینٹر میں ہوں، لائن نمبر 2 میں ہوں، اگر لائن نمبر 1 کے حساب سے دیکھوں گا میں تو میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کروں گا، اور اگر میں نیچے دیکھوں گا، لائن نمبر 3 کو دیکھوں گا، وہ تو مجھ سے بھی چھوٹی ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو بڑا محسوس کروں گا کہ ہاں یہ ہے تناظر ہے نا۔ اب اگر جس کی لائن، جس کا ہو ہی دماغ اوپر، وہ یوں ہی دیکھتا رہے تو پھر اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہے یا جل جل کے کڑنا ہے۔ صبر کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، خودکشی کے علاج میں امیر اہل سنت پیج نمبر 34 میں لکھتے ہیں کہ اپنے سے بڑھ کر مصیبت زدہ کے بارے میں غور کیا جائے، اس طرح اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی اور صبر کرنا آسان ہوگا۔ پھر آگے کچھ لائنوں کے بعد لکھتے ہیں، حدیث شریف ہے، سید سلطان المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عنبرین ہے، 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 صفات ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ تعالی عز و جل اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ اللہ اللہ نصیب کرے، اے کاش ہم سب کو، کہتے ہیں جس میں یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے، اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے، پس اس کی پیروی کرے، اور دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے، پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اللہ عز و جل اسے شاکر و صابر لکھے گا۔ اور جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے، ریورس، ہم دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں، پہلی والی میں یا دوسری والی میں؟ جو دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو صرف نوافل تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، چلو جب اتنے سارے لوگ اتنی نوافل کی کثرت نہیں کرتے تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں، گناہ تو نہیں ہے نا۔ مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں اس اسپیسیفکلی اس چیز کا حکم اس کی بات نہیں کر رہا، رجحان اور سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے، جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ تعالیٰ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر۔ اس کی اتنی پیاری تشریح فرمائی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں جو اپنے دین میں اپنے سے برتر یعنی اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو ان پر فخر نہ کرو، یہ حکیم الامت صاحب فرما رہے ہیں، تو ان پر فخر نہ کرو بلکہ ان حضرات کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ دس از دا ٹرو فارمولا، یہ ہے اصل کلیہ، کہ خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یافتہ، چاہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو چاہے ان کے تذکرے کتابوں میں ہو، جنہوں نے ہم سے زیادہ نیکیاں کی ان کو فوکس کرنا ہے ہم نے۔ لہٰذا ہر مسلمان حضرات صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کے اعمال میں غور کرے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا درس ہے کہ انہوں نے کیسی نیکیاں کی تاکہ اس میں غرور نہ پیدا ہو اور زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے۔ اس سبب کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے صابر لکھے گا کہ جب یہ شخص ان بزرگوں کے سے کام نہ کر سکے گا، ہم حضرات صحابہ کو دیکھ کر افسوس کریں کہ اس وقت ہم نہ ہوئے، ہم بھی حضور کے جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے، ان کے قدموں پر جان فدا کرتے۔ یہ ہے صبر۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر کرے کہ اس پر اللہ نے اسے اس شخص پر بزرگی دی، کے تحت فرماتے ہیں اس چیز کو سوچنے سے اس پر بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی اور وہ رب تعالیٰ کا شکر ہی کرے گا۔ کتنا پیارا فارمولہ لکھا ہے۔ ہم نے آزمایا ہے کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، جوان موت ہو جائے، عام محلے میں بھی، دور قریبوں عزیزوں میں بھی غم کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے آزمایا ہے کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اسے صبر نہ آوے، وہ حضرت علی اکبر کی شہادت میں غور کرے، انشاءاللہ فوراً صبر نصیب ہوگا، بلکہ اپنے آرام پر شکر کرے گا، یعنی اس کو یاد کرنے سے اپنے آرام پر شکر کرے گا۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے بقیہ حصے کے تحت فرماتے ہیں بلکہ ایسے شخص کی زندگی حسد، جلن، بے صبری اور دل کی کوفت یعنی قلبی رنج میں گزرے گی، امیروں کو دیکھ کر جلتا بھنتا رہے گا کہ ہائے میرے پاس مال کم ہے، اور اپنی عبادت پر فخر کرے گا کہ فلاں بے نمازی ہے اور میں نمازی ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی داڑھی نہیں ہے میری داڑھی ہے، اور وہ نماز نہیں میں نمازی ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نہ پڑھ کے، معاذ اللہ، ہمیں اپنی ذہن کی اصلاح کرنی ہے، اس کا سوچ کی تطہیر کرنی ہے، پاک کرنا ہے اسے، میں اس سے کہیں اچھا ہوں، یہ ہے اس کا تکبر۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 27 سورہ حدید شریف ترجمہ کنز الایمان، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کی کمی پر رنج کرے وہ 1000 سال کی راہ دوزخ سے قریب ہو جاوے گا۔ جو شخص دنیا کی کمی پر رنج کرے وہ 1000 سال کی راہ دوزخ سے قریب ہو جاوے گا، اور جو شخص دینی کوتاہی پر رنج کرے گا وہ جنت سے 1000 سال کی راہ قریب ہو جاوے گا۔ خیال رہے کہ دین میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا منع نہیں بلکہ مالداروں کی مالداری پر رشک کرنا ممنوع ہے۔ اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس رسالے کے اندر، لیکن صرف چند یعنی میں عرض کر سکا ہوں، ظاہر محدود وقت ہوتا ہے، بس اللہ کرے کیفیت بن جائے۔ اب یہ نہ ہو کسی کا حسن دیکھ رہے ہیں تو ہمیں قرار ہی نہیں آ رہا، ہم صبر ہی نہیں آ رہا، کاش بس ایک آدھی انچ بھی ناک تھوڑی سی میری بڑی ہو جاتی نا، آخر کیوں اب یہ یار وہ اتنے کماتا ہے کتنے کماتا ہے، میں بلکہ وہ ایک پروفیشنلز کے اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے شیطان نے ایسا سراب بنایا ہوا ہے، آنکھوں پہ سی چربی چڑھا دی ہے کہ وہاں تو اس طرح کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، ورک شاپس میں بتائی جاتی ہیں، جسٹ امیجن یو آر دا CEO، آپ تصور جمائیں کہ آپ اب یہ ہو گئے ہیں، آپ فلاں بن چکے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اس کو یعنی خواب ہی سجاتا رہتا ہے دنیا کی آنکھوں میں، بس وہ اسی طرح کے سراب ہی بناتا رہتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے، بس بھاگتا رہتا ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ورک شاپس باقاعدہ کی جاتی ہیں۔ تو میں یعنی جائز معاملات میں ترقی کی مذمت نہیں کر رہا، جو ہماری دل کے معاملات میں جو کیفیات ہیں، دل میں جو بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، دنیا کی محبت میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں، اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر شخص ظاہر ہے اپنے دل کے معاملات پر خود ہی اسے گہری نظر رکھنی چاہیے، اور علماء اہل سنت سے رہنمائی بھی لیتی رہنی چاہیے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی سنتے رہنا چاہیے۔ بہرحال آج کا مدنی پھول یہی ہے کہ لائن نمبر 2 ہیں گویا کہ ہم، لیکن جب اوپر دیکھیں گے تو دین کے معاملات میں لائن نمبر 1 کو دیکھیں گے جو ہمارے سے بڑے ہیں، جن کے اعمال ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور دنیاوی معاملات میں ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لائن نمبر 3 ہیں، جن میں ہم سے کم ظاہری طور پر نعمتیں ملی ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہمارا جو دل کی کا رخ ہے نا، یہ اعتدال پر رہے گا، سینٹر میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ چلیے بائی دا وے بات ہوئی ہے تو آپ کو آج امیر بننے کا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ ہے روحانی علاج، اچھی اچھی نیتوں سے مال کمانے کی نیتیں بھی لکھی ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں، امیر اہل سنت بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور قاعدے قانون بھی ہیں ظاہر ہے اس کے۔ تو اچھی اچھی نیتیں اور ان صورتوں پر عمل کرتے ہوئے امیر بننے کا کیا نسخہ ہے، یہ تو ہمارے سلسلے روحانی علاج میں آپ کو پتہ چلے گا۔ میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ غور سے دیکھیے گا، غور ہی سے دیکھا جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے سیگمنٹ روحانی علاج میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتانے کی کوشش کریں گے، اور آج جو آپ کے لیے ہم نے روحانی علاج چنا ہے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ جو اس روحانی علاج پر عمل کرے وہ تو انشاءاللہ عز و جل امیر و کبیر بن جائے گا۔ تو ایسا پیارا روحانی علاج ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سیگمنٹ میں آپ کو امیر و کبیر بننے کا روحانی علاج بتائیں گے۔ چاہے تو آپ اپنے پاس یہ روحانی علاج تحریر بھی فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تا دیر ہمیں یاد بھی رہے گا، اور جب وہ ہم روحانی علاج دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذہن میں دوبارہ وہ
تازہ ہو جائے گا۔ اب وہ روحانی علاج سماعت فرمانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف کے صفحہ نمبر 4 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل وہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ اور یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ سورج کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس میں یاد رکھیے کہ سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ مجھے چھت کے اوپر جا کر یہ روحانی علاج پر عمل کرنا ہوگا، نہیں، آپ اپنے گھر میں بھی چاہے تو کر سکتے ہیں، مسجد کی 4 دیواری میں بھی رہ کر آپ یہ روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ صرف آپ سورج کی طرف رخ کر لیں۔ اب سورج چونکہ مشرق سے نکلتا ہے تو آپ مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس روحانی علاج کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل امیر و کبیر بھی بن جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم دوبارہ اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ MashaAllah, welcome back, marhaba, marhaba. A very interesting mail from Melbourne, Australia. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید ظفر حسین ہیں، ظفر اتاری فرام میلبرن آسٹریلیا۔ پلیز انکلوڈ نعت بلغ العلا بکمالہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ Salam, Engineer Aqeel Ahmed Attari from Heavy Industries, Texla. I'm watching now the Madani channel, Khule Aankh Salli Ala Kehte Kehte. It's a very beautiful program. I request kindly send my salam to Amir Ahl Sunnat. I hope you will not disappoint me. If you can attend call on Skype, then it will make more happy to me. Okay, but unfortunately, rather fortunately, we cannot have calls, live calls. سب کی ہم کال لے نہیں سکتے ہیں، اس کی بہت یعنی کہ حکمتیں ہیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہر ایک پر کوئی قدرت ہو، سب کو یہ قدرت ہو کہ تمام اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ بول سکے لائیو۔ اٹس ناٹ این ایزی جاب ڈیفینیٹلی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں ظاہر ہے ہمارا مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے میلبرن آسٹریلیا کا میسج آپ کے سامنے پڑھا تھا،
محمد شہزاد شکور نقشبندی ہیں، السلام علیکم حضرت والا شان، کیا حال ہیں آپ کا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ سونا آپ کو خوش رکھے، دعوت اسلامی کو اور زیادہ دینی اور دنیاوی کام کرنے کی طاقت دے۔ دینی کام الحمدللہ اچھی نیتوں سے جائز کام، امت کی خیر خواہی دعوت اسلامی سر انجام دیتی ہے۔ میں بہت ہی اچھا، اپنے بارے میں انہوں نے بہت عاجزی کی ہے، میں یہ لفظ نہیں پڑھوں گا، کاف سے شروع ہوتا ہے۔ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، امیر اہل سنت کا۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، تو اس طرح کا انہوں نے لکھے ہیں جذبات کہ انسان تھا ایک ٹائم تھا، یعنی کہ بس مدنی چینل مدنی بھائیوں نے سیدھے راستے پر لایا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ گجرات سے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آگے پھر نام بھی انہوں نے لکھا ہے محمد شہزاد شکور نقشبندی اتاری، ماشاء اللہ۔ باپا جان کو میرا سلام دیجیے گا، فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ شعیب بھائی ہیں مسٹ یونیورسٹی میرپور کشمیر سے، ویری انٹرسٹنگ آرکائیو آف مدنی چینل، پلیز انکلوڈ نعت حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں۔ ندیم خان نیازی بھائی کال کر رہے ہیں، کال نہیں لی جا سکتی ہے، بہرحال کالز بھی آپ کی شامل کرتے ہیں۔ پہلے ایک اور میل پڑھ لوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اشتیاق اتاری بھیونڈی ہند سے، بھائی مجھے مجدہ آباد ایاسی و شاف شہ ابرار سنا دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ Now let's turn toward the call۔ کیا کہا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے؟ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، بھوت ہوئے لال آزار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایران سے ظہیر عباس بات کر رہا ہوں۔ ارے واہ میں بھائی واہ۔ ابھی دیکھ رہا ہوں کھلے عام جی صلی جی، لبیک لبیک۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ مدنی چینل کے تمام پروگرام الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ماشاء اور اللہ۔ مجھے نعت سننی ہے، جی جی۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اللہ غم اللہ۔ کے مارے سلام کہتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے اچھی سی نعت سنا دیجیے۔ اوکے انشاءاللہ۔ ایک اور بھی اس طرح کا میسج ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نواز علی اتاری، امام و خطیب مسجد غوثیہ مہریہ 209 فیصل آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا۔ کہتے کہتے میں کہ ہمیں سورۃ والضحیٰ کی تلاوت سنا دیں، اور نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کوئی سی منقبت سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے ہمارا سارا گھر رات دن مدنی چینل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کی کیا ہی بات ہے، سلام ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، کاش تمام مسلمان مدنی چینل کو دیکھنے والے بن جائیں تو ہر جگہ پیس ہی پیس ہو جائے، آمین۔ بے شک ہر انسان مدنی چینل دیکھنے والا بن جائے تو دیکھیں کیسا باہر آتی ہے۔ ہمیں تو امیر اہل سنت نے بڑا ویژن دیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہم نے تو الحمد، اور اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، آتی رہتی ہیں خبریں کہ اسلامی بھائیوں نے غیر مسلموں پر انفرادی کوششیں کی ہیں، دامن اسلام میں الحمدللہ داخل ہو گئے ہیں، الحمدللہ علی احسانہ۔ آگے چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام مبشر رضا اتاری ہے، کہ مجھے نعت سنا دیجیے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ، آمین، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ایک اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملیح سے بات کر رہا ہوں، محمد جمال اتاری۔ میرے کو نعت سننی ہے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔
پھر اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. پھر یہ پڑھیے گا. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور گئے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور گئے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور گئے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور گئے، نور سے سب فضا اس کی معمور گئے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. اللہ خیراً و احسن الجزا. سورہ والضحیٰ شریف امام صاحب نے کہا تھا، آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مومن کی دل جوئی کی، حصول ثواب کی، اور سورہ والضحیٰ شریف سنائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ خوش رہیے مدینے کے پھولوں کی طرح، ہنستے بستے کھل کھلاتے مسکراتے رہیے، اس دعا کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل موقع ملا، زندگی رہی، توفیق ملی تو سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔